اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اب تک ہم نے جتنے سیشنز کیے خانوادہ اہل بیتی کے عنوان سے، اس میں ہم نے ایک ایلیمنٹ جو کہ برجستہ ترین ایلیمنٹ ان تمام سیشنز کے اندر ہمیں نظر آیا، وہ ہے محبت. یعنی محبت وہ تنہا ترین راستہ ہے جو ہمیں سعادت اور کمال تک پہنچا سکتا ہے. لیکن محبت کس سے؟ محبت سب سے پہلے سٹیپ میں اپنے خانوادے سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ہسبینڈز اینڈ وائف سے، اپنے بچوں سے، اور پھر اگلے مرحلے میں محبت اہل البیت عصمت و طہارت سلام اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، کہ یہ تنہا ترین راستہ ہے کہ انسان کو سعادت تک پہنچا سکتا ہے. اب جو ہم آج سے دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ اسی محبت کو مزید زوم ان کر کے دیکھنا چاہیں گے صلہ ارحام کے ذیل میں، اور دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کا کیا ویو پوائنٹ ہے صلہ رحمی کے بارے میں، اہل البیت کے ساتھ صلہ رحمی، اور اسی طرح رحم جسمانی کے اندر بھی جو ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کے اعتبار سے معصومی کا کیا ویو پوائنٹ ہے. دیکھیں، ایک چیز تو ہمیں ابھی تک معلوم ہو گئی، وہ کیا ہے کہ محبت الہی ہم سب کے اندر موجود ہے. ہم سب سے مراد فقط ہم شیعہ نہیں ہیں، بلکہ جتنے بھی انسان اور حتیٰ جتنے بھی اشیاء اس روئے زمین پر موجود ہیں، ان سب کے اندر الہی محبت فطری طور پر رکھی گئی ہے. اوکے، یہ تو اب ہمیں ان سیشنز میں معلوم ہو گیا. اب یہ جو محبت الہی ہے، اس کا تعلق اپنے آپ سے بھی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حب ذات. اوکے، یہ اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں مفصل. اس کے بعد محبت الہی اس چیز سے، یوں کہوں اس شخصیت اور اس ہستی سے جس کو ہم کہتے ہیں واسطہ. دیکھیں، انسان فطری طور پر اپنے باپ سے، اپنے والد سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا والد اس کے لیے حلال روزی کما کر اس کو نان و نفقہ دیتا ہے، اس کو حلال کھانا غذا کھلاتا ہے. اس کی ماں سے بھی وہ محبت کرتا ہے. یہی اولاد ہے، انسان اپنی والدہ سے بھی محبت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے ہاتھ سے اسے غذا کھلا رہی، تاکہ یہ غذا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس غذا کا نتیجہ اس فرزند کی حیات کا سبب بنتا ہے. لہٰذا یہ شخص اپنی ماں کو اور اپنے والد کو، اپنے باپ کو بے عنوان واسطہ دیکھتا ہے اور اس واسطے سے بہت محبت کرتا ہے. خوب، یہ جو ابھی واسطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس واسطے کی بھی کیٹیگریز ہیں. ماں اور باپ خونی اعتبار سے واسطہ ہیں اس بچے کے لیے، لیکن اگلے لیول پہ آئیں، اپر لیول اور ہائر لیول پہ آئیں، تو یہ بچہ اس واسطے سے بھی محبت کرتا ہے جو اس کی سعادت اور اس کے کمال تک پہنچنے کا بھی ضامن بنتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ امام معصوم ہے. نتیجتاً یہ انسان امام معصوم سے فطرتاً محبت کرتا ہے، انبیاء سے فطرتاً محبت کرتا ہے، علماء سے فطرتاً محبت کرتا ہے، خصوصاً امام معصوم سے، کہ جس کا مقام مثلا روایات میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا مقام اس عالم میں کیا ہے؟ واسطہ فیض بین خالق و مخلوق. یہ امام زمانہ علیہ السلام کا مقام ہے. یہ انسان طبیعتاً اور فطرتاً اس امام سے محبت کرتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں، روایات اس بارے میں فراوان موجود ہے. اب یہ تو سب تکراری مطالب تھے، لیکن ایک اہم ٹاپک اب جو ہم ابھی شروع کریں گے، اور یہ مقدمہ بنے گا اس
صلہ رحمی کے بارے میں جو ہم آج مزید اس کو کھول کے بیان کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ اسی صلہ رحمی کے اندر دیکھیں تو انسان کے لیے، خود آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھوں تو انسان سب سے نزدیک ترین رحم کس کو دیکھتا ہے اپنے لیے؟ سوال یہ جی نہیں، سب سے نزدیک ترین رحم کہ انسان کو احساس ہے کہ اس سے قریب تر اور کوئی نہیں ہے جی، خود انسان اپنے آپ کو سب سے نزدیک ترین سمجھتا ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے، لہٰذا اپنی سعادت کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے پرفیکشن، مادی پرفیکشن، معنوی پرفیکشن اور کمال کے لیے کوشش کرتا ہے. لیکن یہ جواب بھی غلط ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ نزدیک دیکھتا ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں قرآن مجید کے یہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سورہ انفال آیت نمبر 24. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یحول بین المرء وقلبہ، خدا ہے جو انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے. تو بس نزدیک ترین رحم کون ہو گیا؟ خدا. انسان اپنے لیے نزدیک ترین نہیں ہے بلکہ خدا ہے جو انسان کے نزدیک ترین رحم ہے اس کے لیے، جس سے انسان غافل ہے. ہم پورا دن جو ایکٹیویٹیز بچا لاتے ہیں صبح سے لے کر رات تک، اس میں ہم میں کرتے ہیں، من I want this, I want that، مجھے یہ چاہیے، مجھے ابھی وہاں جانا ہے، لیکن اس میں خدا کہیں نہیں ہے جبکہ خدا نزدیک ترین ہے. اوکے، اب دیکھیں یہ غفلت کا عالم دیکھیں ہم انسانوں کے اندر. لہٰذا یہاں پر ایک خوبصورت نتیجہ علماء نکالتے ہیں. وہ نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ خدا انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے اس رحم کے لحاظ سے. اب سورہ حشر آیت نمبر 19 کی یہ آیت دیکھیں، پھر ہم نتیجہ نکالیں گے علامہ طباطبائی کے اس کوٹیشن سے جو انہوں نے المیزان میں بیان فرمائے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا، اور ایسے مت بن جاؤ ان لوگوں کی طرح، كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. اوکے، اگر انسان اپنے سے نزدیک ترین رحم کو بھلا دے تو وہ اپنے آپ کو بھلا دے گا. نزدیک ترین رحم کون ہے؟ خود خداوند سبحان. اب یہاں پر آپ دیکھیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اس خدا فراموشی کے حوالے سے اور خود فراموشی کے حوالے سے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ المیزان میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411 میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر انسان کے پاس ایک راستہ ہے فقط کہ وہ خدا تک پہنچے. یعنی اس وقت ہم خدا کو بلا بیٹھے ہیں، اب کیا کریں ہم کہ ہم خدا کو یاد کریں اور خدا تک پہنچیں اور خدا کا قرب اختیار کریں. علامہ فرماتے کہ حب ذات تنہا ترین راستہ ہے. حب ذات سے، اپنے آپ سے محبت سے انسان خدا کی محبت تک پہنچ سکتا ہے. کیا آیت میں کیا آئی تعبیر؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یہاں پر آپ کو ریورس انجینئرنگ کرنی ہوگی. وہ یہ کہ آپ اپنے آپ سے شروع کریں، خدا تک پہنچ جائیں گے. اپنے آپ سے محبت کریں، خدا تک پہنچ جائیں گے، خدا کی محبت تک پہنچ جائیں گے. بس حب ذات وہ تنہا ترین یہاں پر راستہ پایا جاتا ہے. اب یہ جو حب ذات ہے، ایک اور چیز جو ہم نے حب ذات کے بارے میں کئی سیشنز کے اندر بیان فرمائی، وہ کیا تھی کہ حب ذات تمام اشیاء کے اندر بھی موجود ہے، سب کے اندر موجود ہے. لہٰذا اشیاء کے اندر بھی موجود ہے، ہمارے اندر بھی موجود ہے. اب یہ جو علامہ نے بیان فرمایا، ابھی اشیاء کے حوالے سے ہم آئیں گے آفٹر 5 منٹس. یہ جو علامہ فرماتے ہیں کہ حب ذات سے ہم حب خدا تک پہنچے،
اب یہاں پر ایک اور آیت کی نسبت علامہ طباطبائی ایک اس کو دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں. وہ دیکھیں, وہ یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, سورہ بقرہ آیت نمبر 200 والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یا لاتے ہیں, جن کے اندر ایمان مومن اور مومنہ ہیں, ان کے اندر خدا کی نسبت محبت شدت سے نہیں بلکہ اشد ہے. ایک ہوتا ہے شدت, ایک ہوتا ہے کیا, شدت سے بالا تر کون سا سیگا عربک کا ہے, اشد. جیسے ہم کہتے ہیں فضل خدا, ایک ہوتا ہے افضل, فضل افضل, ٹھیک ہے, شدت اشد. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی محبت خدا کی نسبت کیا ہے, اشد ہے. اب اس اشد و حب اللہ کو ذہن میں سنبھال کے رکھیں. ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں, وہ آیت دیکھیں آپ, وہ جو آیت تھی 165 اشد و حب اللہ. اب جو آیت آنے والی ہے وہی سورہ بقرہ آیت نمبر 200. اب یہ دیکھیں آپ, فَذْكُرُوا, یاد کرو, فَذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کو یاد کرو. کس طرح یاد کرو, كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, تم اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو اشد سے یاد کرتے تھے, شدت سے زیادہ یاد کرتے تھے. کس طرح ہم اپنے مثلا ماں باپ کو یا اپنے دادا دادی کو, نانا نانی کو, اجداد کو یاد کرتے ہیں, خدا فرما رہا ہے اسی طرح تم مجھے یاد کرو. رحم رحمانی کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر, صلہ رحمی. کل کسی نے سوال کیا کہ آپ رحم رحمانی پہ بھی تو بات کر رہے ہیں. ابھی تک ہم اس سیشن میں رحم رحمانی کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں کہ خدا سے ہم کیسے صلہ رحمی اختیار کریں. تو خدا ہمیں خود قرآن میں طریقہ بتا رہا ہے, وہ یہ کہ جس طرح تم اپنے آباء و اجداد سے محبت کرتے ہو خدا سے بھی محبت کرو. کیوں خدا اس طرح سے کہہ رہا ہے؟ کیونکہ آباء و اجداد اور فیملی سے محبت کرنا ہم نے چکھا ہوا ہے, یہ ایک آشنا محبت ہے ہمارے لیے. خدا کہہ رہے یہی محبت, یہی آشنا محبت, تمہیں محبت مجھ سے محبت کرنے کے لیے الگ سے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی محبت جو تم اپنے پدر و مادر, بھائی بہن, آباء و اجداد سے کرتے ہو, وہی محبت ایز اٹ از اب تم مجھ سے کرو. عبور کرو اپنے ماں باپ سے میری طرف. عبور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے ماں باپ سے محبت کرنا بند کرو, نہیں, وہ سنبھال کے رکھو وہ محبت, کیونکہ وہی تنہا راستہ ہے کہ تم اہل البیت سے مجھ سے محبت کر سکتے ہو. اپنے ماں باپ کی طرح مجھ سے محبت کرو. اس وجہ سے یہاں پر اشد کی تعبیر آئی ہے. اب نتیجہ اس بحث کا, اب مزید اس کے بعد صلہ رحمی میں جاتے ہیں. اب اگر مجھے اور آپ کو اس بات کے اوپر باور آ جائے, یقین آ جائے کہ یہ محبت بے خدا نہ فقط ہم انسانوں کے اندر اس کی کیپیسٹی ہے, بلکہ یہ محبت بے خدا تمام اشیاء کے اندر ہے, تمام اشیاء کے اندر ہے. اس موبائل میں بھی ہے خدا کی محبت, اس مائک کے اندر بھی خدا کی محبت ہے, اس حیوان کے اندر بھی مثال کے طور پر خدا کی محبت ہے, اس مکھی اور مچھر کے اندر بھی خدا کی محبت ہے, اس پودے کے اندر بھی خدا, اور تمام اشیاء کے اندر خدا کی محبت ہے, بلکہ تمام عالم ہستی کے اندر خدا کی محبت ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر میں یہ جان جاؤں, میں یہ جان جاؤں کہ یہ پورا عالم جس میں انسان بھی ہے, حیوان بھی ہے, نباتات, سب کچھ ہے, یہ سب خدا سے محبت کرتے ہیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ اور میں یہ بھی جان جاؤں کہ میرے ارد گرد جو انسان ہے, جو گلی کوچے میں انسان ہے, یہ سب خدا سے محبت کرتے ہیں. تو نتیجے میں اس پورے عالم ہستی کا عاشق بن جاؤں گا, میں اس عالم ہستی سے محبت کرنے لگوں گا. اب میرا رویہ, میری رفتار, میرا بیہیویئر اس پورے عالم ہستی کے ساتھ بدل جائے گا.
لہٰذا جب میں اس زمین پر چلوں گا تو میں سنبھال کے چلوں گا. اس زمین کو میں ڈرٹی نہیں کروں گا, گندا نہیں کروں گا میں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ زمین خدا کی عاشق ہے. لہٰذا میں اپنے گلی کوچے کی بھی صفائی کا خیال رکھوں گا. میں اب میں اس سے انڈیفرنٹ نہیں بن سکتا, بے پرواہ نہیں بن سکتا. یہ دیکھیں, یہ نگاہ انسان کے اندر بطور خود آٹومیٹکلی ایک رسپانسبلٹی ایجاد کرتی ہے اپنے ماحول کی نسبت, کہ یہ گلی بھی تو خدا کی عاشق ہے, اس کو تو صاف ستھرا ہونا چاہیے. لہٰذا میری یہاں پر کوئی رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کو صاف کروں, صفائی کروں, اور اگر کوئی گندا کر رہا ہے میرے سامنے اس گلی کو تو میں اس کو تذکر دوں, نہیں از منکر کروں کہ بھائی یہ زمین بھی خدا کی ہے, خدا کی عاشق ہے. یہ جو دیوار ہے کہ جو اس وقت میں نے اس کا یہ حال کیا ہوا ہے, یہ بھی تو خدا کی عاشق ہے. لہٰذا یہاں پر علماء فرماتے ہیں, احادیث سے البتہ فرماتے ہیں, وہ کیا ہے, وہ یہ کہ اگر انسان, ابھی ہم زمین پر ہیں یا نہیں ہے, زمین پر ہے نا, اگر میں اس زمین پر گناہ کروں تو یہ زمین بھی روز قیامت شکایت کرے, کیونکہ یہ زمین صاحب شعور ہے, زندہ ہے, اس کو نظر آ رہا ہے. لہٰذا ان چیزوں میں سے جو انسان کے خلاف گواہی دے گی, یہ ہاتھ پیر فقط نہیں ہے بلکہ یہ زمین بھی گواہی دے گی انسان کے گناہ کے مقابلے میں. ایک اور چیز میں بتاؤں جو انسان کے مقابلے میں گواہی دے گی روز قیامت, وہ ہے زمانہ, وہ ہے ٹائم. اس ٹائم میں مثلا 9:10:15 ہو رہے ہیں, اس ٹائم پہ اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ ٹائم میرے خلاف گواہی دے گا روز قیامت. کیسے گواہی دے گا؟ کیونکہ یہ ٹائم بھی جاندار ہے, شعور رکھتا ہے, سینس رکھتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں, ہمارے اوپر فقط خدا اور امام معصوم کی نظر نہیں ہے, سب کی نظر ہے. زمین کی بھی نظر ہے, مکان کی بھی نظر ہے, زمان کی بھی نظر ہے. سب ہم پر حاضر اور ناظر ہیں. یہ ایک بات. اب آتے ہیں مزید صلہ رحمی در رحم دینی اور ولائی کے اندر. ایک صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں, خداوند سبحان نے انسان کے وجود کے اندر حب اور بغض کا نظام رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ تاکہ تیزی سے اس سعادت کی منزل کو طے کر لے. اوکے, یہاں پر آپ دیکھیں بہت سارے افراد سوال پوچھتے ہیں عبادات کے حوالے سے, فقہی احکام کے حوالے سے. وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں, نماز ہے. ہم کہتے ہیں نا, دین کو خداوند سبحان نے یا علماء نے ڈیوائڈ کیا ہے 3 حصوں میں, عقائد, اخلاق اور احکام. ٹھیک ہے. اب جب انسان نماز پڑھتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس نماز کے لیولز ہیں, اس نماز کے مراتب ہیں, ظاہر سے باطن تک. مثلا کیا کہتے ہیں, کتابیں بھی ان ناموں سے موجود ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ آداب نماز, مثلا پہلے کہتے ہیں احکام نماز, فقہی طور پر تمہاری نماز صحیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ مورد قبول واقع ہو خداوند سبحان کے نزدیک, باطل نہ ہو جائے نماز. فقہی طور پر تمام پوری نماز ٹھیک ہونی چاہیے. 2, اب یہ احکام نماز, یہ پہلا مرحلہ ہے اس عمق اور ان ڈیپتھ میں جانے کا. 2, جب میں الحمدللہ احکام نماز میں میری پریکٹس اچھی ہو گئی ہے, پرفیکٹ بن گیا ہوں, میری نماز بالکل ٹھیک ہے, اب باری آتی ہے آداب نماز کی. نماز کے آداب بھی ہیں. ایک ڈیپر پہلو کیا ہے, ادب نماز بجا لانا, کہ اس بارے میں مفصل ہمارے فلاسفرز نے, عرفاء نے کتابیں لکھی. مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ فقیہ بھی تھے, عارف بھی تھے, فیلسوف بھی تھے, انہوں نے کتاب لکھی ہے آداب نماز, جو کہ اردو میں بھی موجود ہے, انگلش میں بھی ہے. جب انسان آداب نماز کو بھی بجا لاتا ہے تو یہاں پر ایک اور مرحلہ اس کا آغاز ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسرار نماز, the secrets of نماز. کہ اس کے بارے میں بھی علماء مثال کے طور پر مرحوم
میرزا آغا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ شیخان کے قبرستان میں، حرم کے پیچھے جو قبرستان جس کا نام شیخان ہے وہاں پر ان کی قبر موجود ہے۔ امام خمینی کے بھی یہ استاد رہ چکے ہیں 2 یا 3 سال۔ اب یہاں پر سوال تو یہ بنتا ہے کہ میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، میں تو اتنی، انسان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 80 سال 70 سال، اب میں تو 50 سال لگا لوں احکام نماز میں، اس کو پرفیکٹ کرنے میں بہت بڑا کام کیا میں نے، تیر مارا ہے میں نے، جائے کہ میں کیا کروں؟ آداب نماز، اسرار نماز، نماز کے 70 باطنوں میں اور بطون میں جاؤں۔ اوکے، یہاں پر ایک خوبصورت واقعہ علامہ طباطبائی کا، ان کے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی نے رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک دستور دیا۔ وہ دستور کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کیونکہ علامہ کو جب یہ دستور ملا آغا قاضی سے تو اس وقت بھی علامہ عرفان کی بعض منزلوں تک پہنچ چکے تھے، سیر السلوک کی منزلیں۔ یہاں پر آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور اپنی نماز کو شروع کرو اللہ اکبر، تو تمہاری مکمل توجہ خدا کی جانب ہونی چاہیے، اس عالم کی جانب ہونی چاہیے۔ ممکن ہے جب تم نماز پڑھو تو عالم غیب سے کچھ مخلوقات آئیں تمہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے، تمہاری کانسنٹریشن کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر علامہ، ٹھیک ہے، اوکے، مسئلہ نہیں ہے، علامہ نے شروع کیا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور انہوں نے اپنی نماز کو شروع کیا۔ نماز کے درمیان جنت سے ایک حور آتی ہے، ایک جنتی شربت لے کے، اور علامہ کو آفر کرتی ہے۔ اب یہاں پر میں اور آپ ہو تو کیا کریں؟ ہماری ڈسٹریکشن تو اوکے، تمرکز بالکل ختم ہو جائے، لیکن علامہ طباطبائی بالکل اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ اور آیت اللہ قاضی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے طباطبائی، اگر تم نے ان چیزوں کی نسبت توجہ نہیں دی وہ خود بخود چلی جائیں گی واپس۔ یہاں پر علامہ طباطبائی فرماتے الحمدللہ میں نے اپنی نماز مکمل تمرکز کے ساتھ ختم کی، لیکن مجھے ابھی بھی وہ چہرہ یاد ہے اس حور کا کہ جب میں نے اسے اگنور کیا، اسے نظر انداز کیا، تو جو ناراضگی اس کے چہرے پہ تھی وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے۔ اوکے، تو آپ دیکھیں یہ وہ نماز کی منزلیں ہیں جو بالآخر ہمیں بھی طے کرنی ہے، لیکن ہم غفلتوں کی وجہ سے نہیں طے کر پاتے، اپنے مائنڈ سیٹس کی وجہ سے طے نہیں کر پاتے۔ یہاں پر آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ایک شارٹ کٹ رائے حل دیتے ہیں۔ اوکے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں میں ان کا جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، فارسی میں ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے اعمال و افعال انسان مراقبت های زیادی میخواهد، انسان کے اعمال اور افعال اس کو شدید مراقبت کی ضرورت ہے۔ مراقبت وہی کنسنٹریشن، اسرار، آداب، سب کچھ، تو مورد قبول واقع شود تاکہ خدا اس کو قبول کرے۔ اوکے، ولی آنچه راه را نزدیک میکند، لیکن وہ چیز جو اس راستے کو نزدیک کرتی ہے انسان کے لیے، وہ سادہ تر میکند، اور سادہ بنا دیتی ہے ہم سب کے لیے، محبت ها و بغض هایی است که انسانی تواند از راه آن زودتر اعمالش را مقبول قرار دهد۔ وہ جو آسان ترین راستہ ہے اور سادہ ترین راستہ ہے، وہ انسان کے وجود میں محبتیں ہیں اور بغض کا نظام ہے، جو اگر انسان اسے اپنا لے اس کے اعمال جلدی مورد قبول واقع ہو سکتے ہیں۔ بس محبت بے پدر و مادر، محبت بے فرزندہ، محبت بے اولیاء خدا، انبیاء و ائمہ معصومین، یہ انسان کو جلدی اس سعادت تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگرچہ ممکن ہے ایک انسان فقط احکام پر عمل کر رہا، فقط احکام، آداب اور اسرار کی منزل تک نہیں پہنچا، لیکن اگر اس کے وجود میں اہل البیت کی محبت
جو کہ پدر و مادر کی محبت سے جس کا آغاز ہوتا ہے شدید تر ہوئی، یہ انسان کو اس منزل تک فوراً پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیں کتنا آسان رائے حل ہے۔ اس محبت کو بس کیا کرنا ہوگا؟ اپنے وجود میں اسٹرینتھن کرنا ہوگا۔ اس محبت کے مزید ڈائمنشنز کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہ سرعت سیر، دیکھیں اس سرعت سیر کا کیا مطلب ہے؟ سرعت یعنی تیزی، سیر یعنی سفر۔ یہ وہ طریقہ ہے محبت کی سرعت سیر انسان کو فراہم کر سکتی۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس محبت کی تمرین کریں تو دو ایسے مکانات ہیں کہ اگر ہم اس کے اندر حاضر ہوں تو محبت کی تمرین ہو سکتی ہے۔ ایک خود خانوادہ، جو کہ خانوادے کے جو افراد گھر میں موجود ہیں وہ ایک بہترین جگہ ہے تمرین کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے محبت کو۔ دو مجالس و محافل اہل البیت، کہ وہاں پر ہم مؤمنین کے ساتھ محبت کی تمرین کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے میں کسی مومن کو پسند نہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا سلیقہ ایسا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اوکے، کہاں پر میں اس کو تمرین کروں گا اس سے محبت کرنے کی تمرین؟ امام بارگاہوں میں، مساجد کے اندر۔ اس سے آپ دیکھیں ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے بانیان محافل اور مجالس کی۔ یہاں پر پلاننگز کی اب ضرورت ہے، پیپر ورک کی ضرورت ہے، ایک 20 سالہ 50 سالہ ویژن بنانے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کروں، میں جو کہ بانی محفل ہوں، میں کیا کروں کہ یہ اللہ نے مجھے جو مسجد دی ہے، مجھے جو امام بارگاہ دیا ہے، میں اس امام بارگاہ کے ذریعے اپنی کمیونٹی کے افراد کے درمیان محبت کو کیسے اسٹرینتھن اور استحکام بخشوں میں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو اللہ نے بانی محفل بننے کی نعمت اور توفیق دی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں سے ذمہ داریاں اور مسئولیتیں کس قدر بڑھ جاتی ہیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقال للعاقی اعمل ما شئت، جو شخص، میں نے کہا نا والدین سے سب کچھ سٹارٹ ہوتا ہے، اوکے، جو شخص اپنے والدین کی نسبت عاق ہوتا ہے، ڈس اوبیڈینٹ ہوتا ہے، ان کے حقوق کو بجا نہیں لاتا، اس کو کہا جائے گا کہ جو تمہیں کرنا ہے کرو، اعمل ما شئت فانی لا اغفر لک، خدا اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيُقَالُ لِلْبَارِ، اور وہ شخص جو اپنے والدین کی نسبت نیکی بجا لاتا ہے اس کو کہا جائے گا اعمل ما شئت، جو تمہیں کرنا ہے کرو، فَإِنِّي سَأَغْفِرُ لَكَ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ دیکھیں دو فرق ہو گئے یہاں پر اولادوں کے درمیان۔ ایک اور روایت دیکھیں آپ، حضرت فرماتے ہیں، وہ جو پہلی روایت تھی وہ روضۃ الواعظین کی کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368، اور یہ دوسری روایت ہے بہار میں 7180، رضی اللہ مع رضی الوالدین وسخط اللہ مع سخط الوالدین۔ بہت خطرناک حدیث ہے یہ۔ خدا کی خوشنودی اس شخص کے ساتھ ہے کہ جس کی خوشنودی اس کے والدین کے ساتھ ہے، یعنی جس کے والدین اس سے راضی ہیں خدا اس سے خوشنود اور راضی ہے، اور جس کے والدین اس سے غصہ ہیں خدا بھی اس سے ناراضی اور غصہ ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہو گیا ان سب کا؟ اگر ہم چاہتے کہ ہمارے اعمال مورد قبول واقع ہوں خدا کی درگاہ اور بارگاہ میں، وہ کیا ہے کہ ہمارے والدین کو ہم راضی کریں۔ اگر والدین راضی ہوں گے خدا بھی راضی ہے، ہمارے اعمال بھی مورد قبول واقع ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے والدین راضی نہیں ہوں گے ہمارے اعمال خدا نخواستہ نل اینڈ وائڈ شمار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کس قدر دیکھیں ان سیشنز کے اندر والدین کی تاکید ہو رہی ہے۔ کتنے سیشنز ہو گئے آج؟ 11واں شاید سیشن ہے، اور مسلسل بات احادیث سینٹر پوائنٹ والدین ہے، سینٹر پوائنٹ والدین ہے۔ ابھی تک شاید ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ خدا کے دین کا جو راستہ ہے وہ مثلاً
اس راستے سے شروع ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے شروع ہوتا ہے، واجبات سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے وہاں سے یہاں سے وہاں سے. لیکن نہیں، ابھی تک ہم نے ثابت کیا ہے کہ نہیں، والدین سے اور رشتہ داروں سے جو رابطہ ہے، سالم اور ہیلدی رابطہ ہے، وہ راستہ ہے جہاں سے ابتدا ہم کر سکتے ہیں. اور یہ سہل الوصول رابطہ ہے، آسان ترین راستہ ہے پہنچنے کا. جس طرح یہ جو چارٹ آپ کے سامنے ہے، اوکے، کہ اس چارٹ میں ہم نے یہ بتایا کہ انسان کی خلقت کہاں سے ہوئی ہے، اس عالم الہ سے ہوئی ہے، اور کرتے کرتے یہ ملکوت میں آتا ہے، مثال میں آتا ہے اور دنیا میں آتا ہے. پھر یہ انسان واپس سفر کرے گا اس دنیا تک، اس عالم تک، یعنی قیامت تک. یہی سفر والدین کے ساتھ بھی ہے، ہمارا بھی ہے. وہ کیا کہ جس طرح والدین واسطہ بنے کہ ہم اس عالم سے اس عالم میں آئے، اس عالم سے اس عالم میں آئے والدین کے واسطے سے، اب اس عالم سے اس عالم میں جانے کے لیے والدین پھر واسطہ بنیں گے. کتنا اہم چیپٹر ہے یہ. یعنی وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے بھی والدین واسطہ بن رہے ہیں. اب یہاں سے واپس اس سعادت تک جانے کے لیے بھی، اس کو علماء یہاں پر تعبیر کرتے ہیں، میں اصطلاح استعمال کر دوں شاید ڈیفیکلٹ ہو جائے، کہ جب انسان اس عالم سے نیچے آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے قوس نزول. قوس یعنی اس کمپس کو آپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، قوس نزول، نزول یعنی نازل ہونا. قوس نزول کے اندر ہم والدین کے ذریعے آئے ہیں. اس کے مقابلے میں جب اوپر جانا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قوس صعود. صعود سے صعود، کہ انسان کے اعمال صالحہ اس کو اوپر لے جاتے ہیں، اس کو صعود کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیفہ سجادیہ کے بارے میں مشہور تعبیر علماء کی ہے کہ صحیفہ سجادیہ قرآن صاعد ہے. قرآن صاعد ہے، یعنی صحیفہ سجادیہ وہ کلام ہے کہ جس کے ذریعے انسان صعود کر سکتا ہے، اس عالم بالا کی طرف حرکت کر سکتا ہے. پس جس طرح قوس نزول میں والدین ہمارا واسطہ بنے اور ہم دنیا میں پیدا ہوئے، قوس صعود میں بھی والدین اور فیملی اور ریلیٹیوز یہ واسطہ بنیں گے تاکہ ہم اس عالم بالا کی طرف حرکت کریں. ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج. اب یہاں پر ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ٹھیک ہے. وہ حدیث آپ دیکھیں کیا ہے. پھر حدیث والدین کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. عجیب ہے. اور یہ حدیث ایک اور لیول پر ہے، یہ ایک بالکل اپر لیول کی حدیث ہے یہ، کہ شاید اس کی تفسیر کے لیے مجھ جیسا بندہ جو ہے وہ یہ تفسیر نہیں کر سکتا. میں فقط ہیڈ لائن کے طور پر اس کو لے کے آتا ہوں آپ کے لیے. اس کے لیے علماء یہ کام کر سکتے ہیں، عرفاء. حدیث دیکھیں کیا ہے امام صادق علیہ السلام کی. حق الوالدین مشتق من حق اللہ. حق والدین اللہ کے حق سے مشتق ہوتا ہے، اللہ کے حق سے نکلتا ہے. یعنی اگر ہم حقوق اللہ کو شمار کرنا چاہیں تو حقوق اللہ میں سے ایک حق اللہ کیا ہے؟ حق کے والدین کو ادا کرنا. ایک اور حدیث دیکھیں، بر الوالدین، خدا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، من حسن معرفت عبد اللہ. اس کا ترجمہ بھی سنگین ہے. والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ عبد خدا کی معرفت بے خدا کا نتیجہ ہے. جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکی بجا لا رہا ہے، اس کا مطلب اس شخص کے اندر خدا کی معرفت کا کوئی نہ کوئی لیول پایا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ خدا کی معرفت اپنے والدین کے ساتھ نیکی بجا لا رہا ہے. اب یہاں پر میں بہت ساری چیزوں کو سکپ کرتا ہوں اور ایک ہاٹ اینڈ ٹرینڈنگ کوشچن پہ آتے ہیں. وہ یہ کہ ہم کیا کریں
کہ اب تو راستہ صلہ رحمی کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا. اوکے, ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی, بچوں کے ساتھ صلہ رحمی, چاچا بھتیجا آپس میں صلہ رحمی, ماموں بھانجا خالہ بھانجا آپس میں صلہ رحمی, وہاں سے تایا, اور یہ سارے جو کلوز ریلیشنز ہیں خوب ان کے ساتھ اگر صلہ رحمی بجا لانا چاہتے ہیں, لیکن بعض ایسے فیملی ممبرز ہیں کہ وہ صلہ رحمی ہمارے ساتھ ایجاد نہیں کرنا چاہتے, تو کیا کریں یہاں پر بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے جواب دوں, میں آپ کو ایک روایت امام صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جواب آپ کو میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ روایت الکافی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155 میں آئی ہے. یہ روایت سب غور سے سنیں. عبداللہ ابن سنان رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک اہم صحابی ہیں, کہ جن سے بہت ساری روایات اصول کافی کے اندر نقل ہوئی ہیں. عبداللہ ابن سنان کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے امام, میرے جو چاچا کا بیٹا ہے, میں جس قدر اس کے ساتھ پیوند اختیار کرنا چاہتا ہوں, برقرار کرنا چاہتا ہوں, وہ مجھ سے قطع رابطہ کرتا ہے. دوبارہ کہوں کہ اے امام, کون سے امام؟ امام صادق علیہ السلام. کون فرما رہے ہیں؟ عبداللہ ابن سنان راوی. وہ فرماتے کہ اے امام, میرے جو چاچا کا بیٹا ہے, یعنی کیا میرا کزن ہو گیا, رائٹ, میں اس کے ساتھ جس قدر ارتباط ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ مجھ سے قطع رابطہ کرتا ہے. من ہم تصمیم گرفته ام کہ اگر پیوند خویش و از من برید با او قطع رابطه کنم. میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ مجھ سے قطع رابطہ کرے تو میں بھی اس سے قطع رابطہ کر لوں گا. بمن اجازمی فرمائے, کیا آپ یعنی اے امام صادق, کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ ارتباط و پیوند خود را با او ببرم؟ کیا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا تعلق اس سے کٹ آف کر لوں؟ یہ مبتلا بھی سوال ہے اس کمیونٹی کا, ہماری کمیونٹی کا بھی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں, اس جواب میں تھوڑا کمپلیکیٹڈ شاید جواب ہو سکتا ہے, کیٹیگریز ہیں یہاں پر. امام فرماتے کہ اگر تو بے او بے پیوندی, اگر تو اس کے ساتھ رابطہ اختیار کرے گا, و او از تو بے مراد, اور وہ تجھ سے رابطہ ختم کرے, خدای عز و جل شما را با ہم پیوند می دہد, نتیجے میں خدا تم دونوں کو ملا دے گا. ایٹ دی اینڈ سچویشن کیا ہے, سینیریو کیا ہے؟ اگر میں نے بالفرض اپنے کسی ریلیٹیو کے ساتھ رابطہ ایجاد کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ مجھ سے رابطہ ایجاد نہیں کر رہا, تو خداوند سبحان ہم دونوں کے درمیان پیوند ایجاد کر دے گا. وہ اگر تو از او ببوئی, لیکن اگر تو آپ اس سے اپنا رابطہ ختم کریں, وہ او ہم این پیوند با تو را ببو, اور وہ بھی آپ سے کٹ آف ہو جائے, میں بھی اس سے کٹ آف ہو جاؤں, وہ بھی مجھ سے کٹ آف ہو جائے, خدا پیوند ہر دو یہ شمال قطع می کند, خدا تم دونوں کے درمیان رابطے کو ختم کر دے گا. یہ دو سینیریوز. یہاں پر آپ دیکھیں علماء اس حدیث کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں تاکہ ہم کوئی نتیجہ لے سکیں. وہ میں بالکل فارسی عبارت کے ساتھ ساتھ ہی چلوں گا تاکہ کوئی یہاں پر مس کانسیپشن نہ ہو, میری زبان سے کوئی غلط چیز یا مس کانسیپشن نہ نکلے. فرماتے کہ اگر قاطع طرف مقابل است, اگر رشتہ داری کٹ آف کرنے والا آپ نہیں ہو, سامنے والا ہے, وہ تو قطع رابطے نہ کنی, اور آپ اس سے رابطہ کٹ آف نہیں کرتے, و در حدی که ممکن است برای اتصال ارتباط تلاش کنی و نگذاری به مرتبه قطع رابطه برسد. دیکھیں یہ بہت مهم ہے,
جب وہ آپ سے کٹ آف ہو رہا ہے لیکن آپ اس سے کٹ آف نہیں ہو رہے اس طرح کہ آپ کوشش کر رہے ہو، مسلسل کوشش کر رہے ہو کہ یہ اس مرحلے تک ہماری ریلیٹیو اور ریلیشن شپ نہ پہنچے کہ مکمل کٹ آف ہو جائے، اور آپ کوشش کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بالاخره رحمت الهی شامل او هم می شود و دست از قطع پیوند رحیمی بر می دارد. بالاخره رحمت الهی اس کو بھی شامل حال ہو جائے گی. اگر ہم کوشش کر رہے ہیں تو رحمت الہی کیا ہوگا؟ اس کے بھی شامل حال ہو جائے گی. البته در جایی که لیکن در جایی که واقعا راهی برای پیوند طرف مقابل باقی نمانده باشد، لیکن اگر کوئی راستہ نہ بچے کہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ ایجاد کر پائیں، رحمت حق فقط شامل کسی می شود که در جهت وصل کوشیده است. تو رحمت خداوند سبحان فقط اس شخص کو شامل ہوگی جو اس ارتباط کو ایجاد کرنے میں کوشش میں لگا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہیں کرے گا، میرے اور آپ سے رابطہ ایجاد نہیں کرے گا، پھر بھی کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا. فار ایگزامپل السلام علیکم، آپ کو پتا ہے وہ اب مثال کے طور وہ جو ریلیٹیو ہے وہ دشمن بن چکا ہے، وہ دشمنی کی حد تک آ گیا ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ پھر بھی کوشش میں لگے ہوئے ہو اور وہ دشمنی پہ اتر آیا ہے، رحمت حق فقط آپ کو شامل حال ہوگی. لیکن اگر وہ دشمنی کی حد تک نہیں اتر آیا ہے تو ان دی اینڈ رحمت حق اس کو بھی شامل حال ہو جائے گی. لہٰذا یہاں پر کوشش در ایجاد رابطہ یہ جس قدر ممکن ہے ہونا چاہیے. میں نے کہا نا آج کے زمانے میں صلہ رحمی ایک لحاظ سے آسان ہو گئی ہے. اگر وہ طرف مقابل جو ہے وہ آپ سے کٹ آف ہو چکا ہے، آپ سے رابطہ نہیں ایجاد کرنا چاہ رہا، خوب آپ کے پاس اس کا نمبر تو ہے نا واٹس ایپ کا، آپ ایک سلام لکھ دو اس کو. خوب اگر سلام لکھا ہے اور اس نے مثال کے طور پر پڑھ لیا ہے، بلیک ٹک ہے، بلو ٹک ہے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا ہے، آپ نے اپنا وظیفہ. لیکن اگر اس نے آپ کو بلاک بھی کر لیا ہے، یہاں پر ٹھیک ہے آپ کا وظیفہ ممکن ہے آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ میرا ایک حد تک وظیفہ ختم ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور طریقہ بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا، کہ میں اس کے لیے دعا کروں، کیونکہ بالآخر وہ میرا اپنا ہے. ٹھیک ہے شیطان کے راستے پہ جا چکا ہے وہ، لیکن کس طرح ہم اپنے خدا نہ خاصہ کسی والدین کا بیٹا یا بیٹی ابلیس اور شیطان کے راستے پہ چل پڑے تو یہاں پر باپ یا ماں اس کے لیے دعا انجام نہیں دیں گے، حتماً اس کے لیے دعا کریں گے. تو یہ جو میرا مثال کے طور پر بھتیجا ہے، میرا ماموں ہے، جو بھی ہے تو میرا اپنا، اس کو میں اپنے دعا میں یاد نہیں کر سکتا. اگر میں اس کو اپنی دعا میں یاد رکھوں کہ خدایا اس کی ہدایت فرما، کہ خدایا ہم دونوں کا پیوند اور ارتباط ایجاد فرما، تو رحمت حق یقیناً آپ کو شامل ہے، رحمت حق یقیناً شامل ہے. لہٰذا آپ دیکھیں یہ وہ بالآخر صلہ رحمی کے ذریعے ہی ہم اہل البیت کے ساتھ اپنا رابطہ ایجاد کر سکتے ہیں، اور ان دی اینڈ رحیم رحمانی کے ذیل میں خداوند سبحان کے ساتھ رابطہ ایجاد کر سکتے ہیں. خداوند سبحان سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، خدا ہم سب کو بحق کے امام زمانہ علیہ السلام ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.